سپوز آپ کو کہا جائے کہ بھی آپ چلے جائیں کوارنٹینہ میں، کوارنٹینہ بھی ہے اور موبائل بھی پاس نہیں، ہاؤ ول یو اسپینڈ یور. اب ناظرین بلکہ آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ بھی اس پہ غور کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی جواب آئے تو ہمارے پروگرام میں شیئر کیجئے. اچھا، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ فون نہیں ہوگا آپ کے پاس، تو اگر مجھے پتا ہے کہ میں ماحول جس طرح سے آج کل لاک ڈاؤن ہوا ہے، سب لوگ گھر پہ ہیں، کوارنٹین، ہاں، صرف مجھے اتنا بتا دیں، باقی لمبی باتیں چھوڑیں کیونکہ اب تیاری کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اسی طرح کوارنٹینہ میں جانے سے پہلے ہمیں کوارنٹینہ کی کرنی چاہیے. آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، کیسے گزاریں گے ٹائم؟ کچھ بکس، کچھ آپ نے کہا بکس کی سلیکشن کریں پہلے. بکس میں کچھ ناولز پڑھوں گی. ناولز آپ کس ناول؟ کرونا وائرس نہیں، اس طرح کہ میں کرونا وائرس کے اوپر بالکل نہیں پڑھوں گی. ٹھیک ہے. اس میں میں جو بھی مشہور لوگ ہیں ان کے کچھ ناولز لے لوں گی. مشہور سے مراد رضیہ بٹ، بانو قدسیہ، اشفاق احمد ہے، یا پھر اور تلوار ٹوٹ گئی، یا پھر اقبال کی کچھ پوئٹری وغیرہ. اچھا، اس طرح کی کچھ چیزیں. پھر اگر میرے پاس ٹی وی اویلیبل ہوگا یا کیبل وغیرہ تو شاید وہ تو میرا خیال ہے منع کر دیں گے اس میں اگر کوئی ایسی کوارنٹین، کیونکہ اس میں نیوز بہت آتی ہیں تو نیوز چینل نہ دیکھیں، کرونا کے بارے میں نیوز چینل نہ. میرا تو خیال ہے کہ آپ کوئی جو ہے نا نمازیں بھی پڑھیں، نماز کی بات کرنے لگی تھی، کیونکہ اس کا ہی فائدہ دوسری دنیا. نماز وغیرہ پڑھوں گی، کوئی دعا وغیرہ کروں گی، استغفار کے نفل وغیرہ پڑھ لیں گے. یہ تو ہم سب کو کرنا چاہیے. تب تک میں خیال ہے 1 مہینہ گزر جائے گا، تب تک سچویشن بہتر بھی ہو جائے گی، اس کو باہر آ جائیں گے میرا خیال. ہاں نہیں بالکل. مگر یہ دیکھیے آپ کہ ہمیں جو لوگ بھی کوارنٹین میں ہیں، آئسولیشن میں ہیں، گھروں تک محدود ہیں، وہ اپنی جو ہے نا میرا خیال ہے سانس کی پریکٹس نہیں کرتے. اچھا، حالانکہ سانس ہے تو آس ہے. میڈیٹیشن کی بات اگر آس ہے تو سانس ہے. تو ایک ہوپ فل رہنا، ہمیشہ ایک اچھا وہ رکھنا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آس امید جس کو کہتے ہیں، آس کی جو چادر ہے، آس کا دامن جو ہے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. اور سانس کی جو ساری ایکسرسائزز ہیں، گہرے سانس، ابھی تو میں اس لیے نہیں لے رہا کہ فضا کا پتہ نہیں ہے، مگر جب آپ گہرا سانس لیں، آلودہ نہ ہو فضا، تو گہرا سانس ناک سے لیں، کیونکہ ناک میں ایسی گنجائش ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جیسے آسٹریلیا میں آگ لگ جاتی ہے نا جنگلوں میں، تو اس طرح سے کچھ لوگوں کے ناک کے سامنے بھی اندر ایک جنگل ہوتا ہے، کافی درختوں کی افزائش ہوتی ہے. وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں دیکھیے مثلا اس کی ایک ٹرمینالوجی ہے، ویبرسی ان کو بولتے ہیں. نام چیک کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، آپ بہت خوش ہو رہے ہیں. اس کو ویبرسی بولتے ہیں. ویبرسی کا مطلب ہے ناک کے اندر جو ہیئر ہوتے ہیں وہ روکتے ہیں جراثیم کو. تو اسی طرح سے آپ جب گہرا سانس لیں تو ناک سے لیں، اور جب نکالیں تو منہ سے. یہ پورا ایک سرکل چلے گا اور آپ کے پھیپھڑے اسٹرانگ ہوں گے. تو خواتین حضرات، اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا سٹریس لیول بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو ہمارا باڈی کا جو امیون رسپانس ہے، قوت مدافعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ دل گرفتہ یا بہت ٹینشن میں یا بہت سٹریس میں نہ آئیں، کیونکہ اس کی وجہ سے معاملات بگڑنے لگ جاتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک کمرے میں مقید کر کے موبائل پہ صرف خبریں دیکھ دیکھ کے اور ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کے زیادہ سے زیادہ پریشان نہ کریں، بلکہ تھوڑی دیر نکل کر ہم باہر جائیں اور دھوپ نکلی ہو اور کمرے سے ہم باہر جائیں اور واک کریں، تاکہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ڈاؤن نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم متحرک رہیں، کیونکہ موومنٹ میں ہی زندگی ہے.